بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، ہمارا سفر رواں دواں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ سب سے بڑا سوال ہماری زندگی کا، جس کا ہم نے جواب تیار کرنا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ سب سے قیمتی چیز جو اس دنیا سے لے کر جانی ہے وہ ایمان ہے، وہ ہدایت ہے، سب سے قیمتی چیز۔ اس لیے ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ اللہ سے ہدایت مانگو۔ یہ سب سے قیمتی چیز۔ دنیا کی بادشاہت، دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ، کوٹھیاں، بنگلے، یہ کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے۔ دنیا کی کوئی دوستی ہمیں کام نہیں آئے۔ یہ عجیب بات اللہ نے فرمائی ہے نا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ قیامت کے دن دوست دشمن بن جائیں گے، گہرے سے گہرے دوست بھی کیا بنیں گے؟ دشمن بنیں گے۔ الا المتقین، نیک دوست جو ہے وہ کام آئے گا، نیک دوست کام آئے گا۔ اس ماحول میں آپ آ گئے، اللہ رسول کی بات سنی، یہ اچھا ماحول ہے، یہ کام آئے گا، باقی دوست کام نہیں آئے گا۔ آج کل کے دوست تو آپ کو سگریٹ میں لگا دیں گے، نشے میں لگا دیں گے، لڑکیوں کی باتیں کریں گے، آپ کو لڑکیوں میں لگا دیں گے، وہ جہنم لے کے جائیں گے آپ۔ تو سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں وہ ہدایت ہے، وہ ایمان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کی کوشش کرے۔ ہدایت کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے دوستی ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اس کی کوشش کریں۔ سب راضی ہیں، اللہ ناراض ہے، ناکام ہے۔ سب ناراض ہیں، اللہ راضی ہے، ہم کامیاب ہیں۔ لوگ دنیا میں اسے ادھیڑ پن میں لگے ہوئے ہیں، میں اس کو بھی راضی کر لوں، اس کو بھی خوش کر لوں، اس کو بڑے کسی کو خوش نہیں کرو بابا، آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آدمی اس سے خوش ہو، بس ایک اللہ کو خوش کریں۔ اگر اللہ آپ سے خوش ہے نا، ساری دنیا ناراض ہے، آپ کامیاب ہیں، اور ساری دنیا آپ سے خوش ہے، اللہ ناراض ہے، آپ ناکام ہیں۔ تو ایمان جب آدمی کو مل جاتا ہے تو اس کی دوستی اللہ سے لگ جاتی ہے، اس کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس شخص کو ہدایت مل گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی 3 نشانیاں: التجافی عن دار الغرور، والانابۃ الی دار القرار، والاستعداد لما بعد الموت قبل الموت۔ 3 چیزیں آپ نے بتائی۔ پہلی چیز آپ نے بتائی کہ دنیا سے دور رہے، دنیا کی دوڑ نہ لگائے۔ ایک آدمی پیسہ کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ کمانا صحیح ہے۔ ایک کما رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ بتائیں یہ دنیا دار ہے یا دین دار ہے؟ ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، کما رہا ہے۔ تو یہ بل گیٹس ایک آدمی ہے، کہتے ہیں اس کے پاس بہت پیسے ہیں، اب اس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو یہ آپ بتائیں یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام۔ ایک آدمی کے پاس نمازیں نہیں ہیں تو وہ کیا ہے؟ ناکام۔ روزے نہیں رکھتا وہ آدمی کیا ہے؟ ناکام۔ حج نہیں کرتا، پیسہ کما رہا ہے، حج نہیں کرتا، وہ ناکام ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، پیسہ تو کما رہا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ آدمی کیا ہے؟ ناکام ہے۔ اور اگر حلال ہی نہیں کماتا، حرام کما رہا ہے، رشوت کما رہا ہے، رشوت آ رہی ہے اس کے پاس، تو آپ بتائیں یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ اللہ کے رسول کے نزدیک یہ آدمی کیا ہے؟ ناکام ہے۔ سود کا پیسہ آ رہا ہے، ناکام ہے۔ جھوٹ کا پیسہ آ رہا ہے، آپ بتائیں کامیاب ہے ناکام ہے؟ ناکام۔ بنگلے میں رہتا ہے اور سود کے پیسے اس کے پاس ہیں تو کامیاب ہے ناکام ہے؟ ناکام ہے۔ بادشاہت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، کامیاب ہے ناکام ہے؟ قاتل ہے، قتل کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نشہ، اللہ کے غیر کو دل دیا ہوا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، حسد ہے دل میں، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، بخل ہے، یہ ساری برائیاں اس کے اندر ہے، تو آپ بتائیں یہ کامیاب ہے ناکام ہے؟ ناکام۔ یہ سب دنیا کے لیے۔ آج قتل ہو رہے ہیں، دین کے لیے، دنیا کے لیے؟ دنیا کے لیے۔
دنیا کے لیے قتل کر رہا ہے، مال کے لیے، پیسے کے لیے، دن رات اسی کی سوچ، اسی کی فکر۔ آپ یہاں سے جائیں شہر میں، کوئی ایک بورڈ آپ کو کہیں نظر آئے گا اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ سے دل لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، کہیں نظر آئے گا؟ سب دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سے دور رہو، دنیا سے دور رہو۔ اچھا دنیا کیا چیز ہے؟ مال، بیوی، بچے، مال دنیا ہے؟ آپ بتاؤ، مال دنیا ہے؟ نہیں، مال نہیں ہے دنیا۔ مال کی محبت دنیا ہے، بیوی بچے ماں باپ یہ دنیا نہیں ہے۔ ان کی محبت اتنی ہو کہ اللہ کی محبت کم ہو۔ بیوی بچوں کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، حج چھوڑ رہا ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں کیا کریں مولوی صاحب، اگر رشوت نہیں لیں گے، سود نہیں لیں گے تو بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو یہ بیوی بچے دین نہیں ہے، دنیا ہے۔ جو چیز انسان کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ جو چیز انسان کو اللہ سے کیا کرے؟ غافل۔ کل ما الہاک عن اللہ فہو دنیا کا، جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، دنیا کی محبت نہیں ہوگی۔ ایک اللہ والے تھے تو ان کا جو ہے وہ ان کے گھر میں کوئی گیا، دیکھا ان کا گھر بالکل خالی ہے، سامان نہیں، صوفے نہیں، بیڈ نہیں، ایک جوڑا کپڑا ہے، ایک دو برتن ہیں، سب گھر خالی ہے۔ کہ آپ کے گھر کا سامان کہاں گیا؟ فرمانے لگے میں نے دوسرے گھر میں منتقل کر دیا ہے۔ کہ وہ گھر کہاں ہے؟ کہ آخرت، سارا سامان وہاں بھیج دیا۔ ہم نے جانا کہاں ہے؟ آخرت، وہیں جانا۔ ایک اللہ والے تھے، کسی نے ان کو ہدیہ دیا، انہوں نے واپس کر دیا۔ بیوی نے کہا کہ آپ یہ پیسے لیتے اور لے کے اس کو صدقہ کرتے، آپ کو ثواب ملتا صدقے کا۔ بات تو اچھی تھی، صدقے کا کیا اس کو کیا ہوتا؟ ثواب ملتا۔ تو اس نے کہا کہ میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ پہلے ہدیہ لوں، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے کہ ہدیہ کیوں لیا تھا، پھر ہدیہ کسی کو دوں صدقہ، پھر اللہ سوال کرے کہ صدقہ کیوں کیا، کس کو کیا، کس نیت سے کیا، کس لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا، لوگوں میں شہرت کے لیے کیا، کیوں کیا؟ تو میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ قیامت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے سوال و جواب کرتا رہوں، میں ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ہم تو دن رات اس دعا میں لگے اللہ اور پیسے دے، اور پیسے دے، تاکہ دنیا زیادہ ہو تو زیادہ حساب دینا پڑے اللہ کے۔ کہتے پاکستان میں غربت ہے، امریکہ میں ڈالر ہے، اور دبئی میں درہم دینار ہے، وہاں تو الحمدللہ ان کو زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ ڈالر مہنگا یا روپیہ؟ حساب زیادہ دینا پڑے گا، زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ اور غریب آدمی ہوگا اور کوئی حساب نہیں ہوگا، مر گیا جنت چلے جائے۔ ہم پریشان ہیں کہ جی پاکستان میں ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، کون یہ چاہتے ہیں کہ میں امتحان دے کر پاس ہوں، اور کون یہ چاہتے ہیں میں بغیر امتحان کے پاس ہو جاؤں؟ جی بغیر امتحان پیسہ ہوگا نہیں، امتحان ہی نہیں ہوگا۔ اور ہم اس چکر میں کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو پہلی نشانی کیا ہے ہدایت کی؟ کہ دنیا سے دل بھر جائے، دنیا میں دل نہ لگے۔ اور دوسری نشانی والانابۃ الی دار القرار، اس کا دل آخرت میں لگے گا، جنت میں لگے گا۔ جس کا دل جنت سے لگے گا وہ نماز، کتنی نمازیں پڑھے گا؟ بولو یار، 5 یا 4 یا 2 یا 1؟ 5 پڑھے گا۔ اور ہمارے ہاں لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 4۔ فجر میں تو کم سے کم ہوتے ہیں۔ ابھی میں مسجد میں گیا تھا، میں نے کہا کہ اب آج کل فجر میں کتنی صفحے ہوتی ہیں؟ کہ 20، رمضان کے بعد 2، رمضان کے بعد کتنی ہوتی ہیں؟ 2، اور ابھی کتنی ہیں؟ 20۔ تو یہ جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں مسلمان ہیں نا، کوئی بات نہیں۔ جنت کی فکر ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی تو مسجد میں زیادہ وقت دے گا، کم بیٹھا رہے گا مسجد میں۔ کسی نے بڑی عجیب مثال دی کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق تھا۔ صحابہ کرام میں ہم کسی صحابی کے گھر گئے، مثال کے طور پوچھا بھئی وہ صحابی کہاں ہیں؟ کہ جی مسجد نبوی گئے ہیں۔ کب آئیں گے؟ آنے کے وقت کا کوئی پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اور اگر ہم گئے ان کے گھر اور پوچھا کہ بھئی کہاں گئیں گے؟ بارکین، کب؟ ابھی آنے والے، ابھی آ جائیں گے۔ آج اگر پوچھا جائے کہ صاحب کہاں گئے؟ کہ آفس، کہ کب گئے؟ جانے کے وقت کو تو پتہ ہے، آنے کے وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ کتنے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں یار تم لوگ کہاں ہوتے ہوں گے نا، آپ آفس سے مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں، آنے کا وقت کا پتہ ہی نہیں، آنے کے وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ اور مسجد گئے، آپ گئے،
حضرت کہا ہے مسجد میں، کب آئیں گے؟ ابھی آ جائے. سلام پھیرے گا. اور مسجد میں شاہ صاحب تھے، وہ مجھ پہ غصہ ہوتے تھے، مولوی صاحب یہ جو لوگ سلام آپ ادھر پھیر رہے ہوتے ہیں اور یہ ادھر سے ابھی نکل رہے ہوتے ہیں، کیا جلدی ہے، کہاں جاتے ہیں، ان سے پوچھے ہم. آپ دیکھا کریں نا یہ لوگ کرتے کیا. اللہ. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے بچپن میں جو انڈیا میں تھے 1942-43 کی حضرت کی پیدائش، پاکستان بننے سے 3-4 سال پہلے، کہ عورت گھر سے باہر وہ سڑک پہ جانا تو مجال نہیں کہ کوئی عورت سڑک پہ پھرے، گلی میں پھرے نہیں ہے. اگر عورت جو ہے اس کو کہیں جانا ہوتا تھا تو ایک پالکی ہوتی تھی، اس کو ڈولی کہتے ہیں. آپ لوگ تو پالکی سمجھتے بھی نہیں ہے شاید. یہ شاہی سپاری کسی نے دیکھی ہے؟ اس پہ ایک ڈولی سی بنی ہوتی ہے، 2 آدمی آگے ہوتے ہیں 2 پیچھے ہوتے ہیں، اس کو لے کے دیکھیے کسی نے شاہی سپاری، اس کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ڈولی کہتے ہیں، پالکی کہتے ہیں. پہلے زمانوں میں دیہاتوں میں لوگ اس میں دلہن کو سوار کرا کے لے کے جاتے تھے، چونکہ پیدل جانا ہوتا تھا تو اس میں سوار کرا کے. آپ یہ سمجھے جو میت کی چارپائی ہے نا بس اسی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ ذرا لمبی ہوتی ہے، اس میں لٹاتے ہیں، اس میں بٹھاتے ہیں، بس اتنی سی بات. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو گھر سے باہر جانا ہوتا تو کمار ہوتے تھے. کمار یہ جو برتن بنانے والے نہیں ہیں، مٹی کے برتن، مٹکے، پلیٹیں مٹی کے، اس کو کمار کہتے ہیں. تو ان لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں. یہ گھر آتے تھے، گھر کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا اور اس میں ڈولی رکھتے تھے. اس میں وہ کہتے ہیں والدہ ہماری کہیں جاتی تو اس ڈولی میں والدہ کے ساتھ ہم بھی بیٹھ جاتے اور اوپر سے پردہ ڈال دیتے اور اس میں ہم لے چلے جاتے. عورت پیدل نہیں چلتی. اور اگر دور کا سفر ہوتا تھا تو تانگے میں یا بیل گاڑی میں سفر ہوتا تھا. فرمایا کہ پورے دیوبند میں کسی نے گاڑی نہیں دیکھی تھی. دیوبند شہر تھا، ایک گاڑی نہیں تھی، ایک گاڑی بھی کسی کے پاس نہیں. تو تانگے میں بٹھا کے اور اس کے چاروں طرف پردہ کر کے اس کے چاروں طرف، اور اس میں عورت کو لے جاتے. ایسا پردہ تھا، پردہ اتنا تھا. تو جس کا رخ جنت کی طرف ہوگا، جس عورت کا، وہ پردہ کرے گی یا بے پردہ پھرے گی. تو شاہ صاحب مجھ سے کہتے تھے مولوی صاحب یہ عورتیں یہاں دکانوں میں دودھ کیوں خریدتی ہیں؟ آپ ان کے شوہروں کو سمجھائیں. یہ گوشت کی دکان پہ کیوں آتی ہیں؟ یہ سبزی خریدنے کیوں آتی ہیں؟ اس دن ہم گئے، وہ جنازہ تھا، جامعہ فاروقیہ کے ناظم صاحب کا انتقال ہو گیا. ہم عصر کے بعد نکلے، پھلوں کی گاڑیوں ریڑیوں کے بعد عورتیں کھڑے ہو کے پھل خرید رہی. میں نے بیٹے سے کہا، میں نے کہا کیسے مت ماری گئی لوگوں کی، افطاری کا سامان ہے، عورتیں خرید رہی ہیں. حیا ہی ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی. ہدایت جس کو ملے گی اس کا رخ جنت کی طرف ہوگا. اس عورت کا وہ پردہ کرے گی، وہ نامحرم سے بات نہیں کرے گی. تصور نہیں تھا اس کا کہ کسی نامحرم سے بات ہو. نامحرم سے بات کا تصور ہی نہیں. اب تو شیطان جو یہ آگے موبائل، یہ باپردہ لڑکی، باپردہ عورت، دیندار خاندان، شریف خاندان. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں بیچارے اپنے دل کے دکھیں ہمیں سناتے ہیں، ہم کس کو کیا سنائیں. اور وہ اس لڑکی، وہ کہہ رہے ہیں محلے کے بدماش نے اس سے دوستی لگائی ہوئی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بدماش ہے. کہ نہیں، بس جو کچھ ہے بس وہی ہے میرا، وہی ہے میرا. اور اس موبائل نے تباہ کر دی. دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی جہنم. وہ لڑکی نے کہا کہ میں جلا دوں گی اپنے آپ کو، اگر آپ نے مجھے کسی اور کو دے دیا میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گی، آپ بے عزت ہوں گے، ختم ہو. تو رخ جنت کی طرف، والانابۃ الی دار القرار، جس کو ہدایت مل جائے گی اس کا وقت کہاں گزرے گا؟ مسجد میں. وہ قرآن پڑھے گا یا موبائل کے ٹک ٹاک میں لگا رہے گا؟ آپ بتائیں. جس کا رخ جنت کی طرف ہوگا وہ قرآن کو وقت دے گا یا موبائل کو؟ جی قرآن. ایک نوجوان نے بتایا 8 گھنٹے میں موبائل پہ باتیں کرتا تھا. 8 گھنٹے موبائل پہ باتیں. جب جہنم کی طرف رخ ہوگا تو آدمی اسی کام میں لگا رہے گا. جب جو جنت کا طالب ہوگا اس کے دل میں جنت کا شوق، آخرت کا شوق، جنت کا شوق ہوگا تو وہ رشوت نہیں لے گا، سود نہیں لے گا، گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، قرآن زیادہ پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، نیکیاں کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، برائیوں سے بچے گا. یہ نشانی ہے اس کی. تو 3 نشانیاں آپ نے بتائی. جس کو ایمان مل جائے، جس کو ہدایت مل جائے، اس کی 3 نشانیاں. پہلی نشانی دنیا سے اس کا دل بھر جائے گا، اور دوسری نشانی اس کا رخ آخرت کی طرف ہوگا، جنت کا شوق، جنت کا طالب. ہر وقت یہ فکر ہوگی کہ اللہ مجھے جنت کیسے مل جائے.
میرے اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوں. اور تیسری بات، جو چیزیں موت کے بعد کام آنے والی ہیں ان میں لگے گا. آپ مجھے بتائیں موت کے بعد کیا چیز کام آئے گی؟ ہم بتائیں نا، بولے نماز، اور جی قرآن، ذکر اور روزہ، اور بتائیں والدین کی فرما برداری. اب بتاتے رہے نا. ہاں، سجدہ، صدقہ، صدقہ کام آئے گا. موت کے بعد جو چیزیں کام آئیں گی وہ بتاتے رہے. سچائی، نیک اولاد، اپنی اولاد کو نیک بنا کے چھوڑا. آج اگر بیٹا نمازی نہیں ہے، آج اگر آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، محلے کے اندر اگر محلے میں نے ایک دن اسی محلے میں پوچھا، میں نے کہا یہاں کے نوجوان کتنے ہوں گے؟ 1000. اور مسجد میں آنے والے 10. 100 میں سے ایک بچہ مسجد آ رہا ہے. تو اولاد نیک کیسے ہوگی؟ نیک اولاد کہاں ہوگی؟ مسجد میں ہوگی نا. اولاد کو نیک بنایا جائے گا تو وہ نیک بنے گی. اولاد کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، او لیول اے لیول والے اسکول میں، ایسے اسکول میں داخل کر دیا جہاں لڑکیاں ہیں، لڑکیوں سے فون پہ بات کریں گی، میسیجز کریں گی، لڑکیوں کے ساتھ وہ ڈانس کرے گا. پارٹی اس کو کیا کہیں گے؟ فنکشن ہوگا نا. فنکشن ہوگا تو اس میں لڑکیوں کے ساتھ وہ ناچے گا، گائے گا. پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا نیک بن جائے. تو وہ نیک کہاں سے بنے گا؟ وہ کہاں سے نیک بنے گا؟ نیک اولاد یہ آخرت میں کام آئے گی. مرنے کے بعد جو چیز کام آئے گی وہ نیک اولاد ہے. نیک اولاد وہ کام آئے گی. اچھے اخلاق کام آئیں گے. اچھے اخلاق کام آئیں گے. ماں باپ کی خدمت. اللہ کے نبی نے فرمایا منبر رسول پہ بیٹھ کے آمین. صحابہ نے پوچھا آپ نے آمین کیوں فرمائی؟ فرمایا ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بوڑھا ہو اور وہ خدمت کے محتاج ہوں، یہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے تو یہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. آج والدین کو چھوڑ کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یورپ، امریکہ. ماں باپ بوڑھے ہیں یہاں پہ، بوڑھے ماں باپ. مجھے کسی نے بتایا، پتہ نہیں اللہ کرے کہ سچ نہ ہو، یعنی جو اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں نا اس میں بوڑھوں کو جمع کرا دیتے، تو وہاں وہ ملازم ہو رکھے ہوتے ہیں، وہ بوڑھوں کو مار مار کے دوائیاں کھلاتے ہیں. استغفر اللہ، اتنا میرا دل دکھا. ایک سچا واقعہ لکھا ہے. ایک فوج میں میجر تھا، اس کی ماں بیمار ہو گئی اور بچپن میں اس کے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا. تو اس کی ماں جو ہے نا گھر محلے میں ایک اسکول ٹیچر تھا، ہیڈ ماسٹر، اس کے گھر میں برتن دھوتی تھی اور اس کو کہا کہ میرے بیٹے کو اسکول پڑھاؤ. نے پڑھا دیا. بچہ فوج میں چلا گیا، ٹیلنٹ تھا، میجر بن گیا اور بڑے اچھے پوسٹ پہ آگے جا رہا تھا. اس کی ماں بیمار ہو گئی، چارپائی سے لگ گئی. اس نے اپنے کرنل سے کہا کہ جی میں ریزائن، میں چھٹی لینا ہوں. فوج میں چھٹی تو ہے نہیں. تو کہا ٹھیک ہے میں ریزائن دے دیتا ہوں، میں جا کے والدہ کی خدمت کروں گا. پاگل ہو، اتنی اچھی نوکری، پیسہ اور سب کچھ. بیوی نے بھی کہا، بچوں نے بھی کہا، رشتہ داروں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری ماں نے سب کچھ میرے لیے کمایا، میں ماں خدمت کی محتاج. 3 سال تک کہتے میں والدہ کی چارپائی کے ساتھ 18 گھنٹے بیٹھا رہتا. کہ والدہ کری پیٹ پانی میں لا کے دے دیتے، وضو وغیرہ میری امی کراتی، میری بیوی کراتی تھی، باقی سارا دن دوائی، کھانا، بٹھانا، اٹھانا. 3 سال والدہ فالج کی ٹھیک تھی. 3 سالوں میں جو مجھے تھوڑے سے پیسے مل گئے، چونکہ پینشن تو میری گئی، جو تھوڑے سے پیسے ملے وہ میں نے ایک اس میں سے ایک دکان کھولی، اس میں گاڑیوں کی سروس شروع کر. مزدور رکھے، وہ سروس کرتے تھے، مستری میں ان کے پیسے لیتا تھا. والدہ کا انتقال ہو گیا، زمانہ چلتا رہا، میرا بزنس بڑھ گیا، دنیا کے کئی ملکوں میں میرا بزنس ہو گیا اور میں کھاتا پیتا، بڑے بنگلے، مکانات. میں جو ہے نا یورپ گیا، لندن گیا، کسی ملک کا نام لیا اس نے، وہاں گیا. میری بیٹی وہاں تھی اس سے ملنے کے لیے. ایک دن بیٹی نے کہا کہ ابا جی یہاں پہ ایک اولڈ ہاؤس ہے وہاں چلتے ہیں. کہتے ہیں میں وہاں گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ وہ کرنل اس بوڑھے ہاؤس میں پڑا ہوا ہے اور کوئی اس کے دیکھ بھال کا نہیں ہے. میں نے اس کو کہا کہ کرنل صاحب آپ کو یاد ہے آپ مجھے ماں کی خدمت سے روکتے تھے کہ دیکھو بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. آپ نے تو اپنا سب کچھ بچوں پر لگایا، آپ کے بچے کہاں ہیں؟ ان کو وہ ملنے نہیں آتے. میں یہاں پڑھا ہوں. ہزاروں اس طرح کے قصے ہیں جو اپنے بچوں کو انگلینڈ بھیجتے ہیں، او لیول کراتے ہیں، اے لیول کراتے ہیں، گرین پاسپورٹ، ریڈ پاسپورٹ اور بلیو پاسپورٹ مل جائے، بس اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی کوئی فکر نہیں. ہمارے ساتھ حج میں 200-300 لوگ امریکہ، کینیڈا سے، یورپ سے آتے ہیں. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ مال کی فکر ہے، سب چیزوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر ہے، یعنی کہ کل آپ کی اولاد ایمان پر بھی باقی رہے گی یا نہیں. وہ ناراض ہو گئے بہت. مولوی صاحب آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟
اور آپ ان سے ہی پوچھیں کہ آج سے 50-60 سال پہلے جو لوگ گئے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والا نہیں رہا آج. روز کے قصے وہاں، روز کی بات ہے. ہمارے ساتھ مولوی صاحب ہیں، وہ امریکہ سے آتے ہیں، وہ ان حاجیوں کو لے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قصے سنایا کرو. کہنے لگے کہ مسجد میں 2 نوجوان لڑکے آئے اور آ کے کہنے لگے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں. ہم بڑے خوش ہو گئے کہ بھائی چلو بھائی مسلمان بچے نکاح کریں گے، زنا سے بچیں گے، بے حیائی سے بچیں گے. تو ہم بڑے خوش ہو گئے. ہم نے کہا بھائی لڑکی والوں کو لے آؤ، ہم نکاح پڑھا دیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں مولوی صاحب، ہم دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں مسجد میں آ کے. آج مسلمان اس سے وہاں پریشان ہے. لڑکا کہہ رہا ہے میں نے لڑکے سے نکاح کرنا ہے، لڑکی کہہ رہی ہے میں نے لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اور لڑکے کہہ رہے ہیں ہم نے ٹرانسجینڈر کرانا ہے، مجھے لڑکی کہہ رہے لڑکا بننا ہے، اور لڑکے کہہ رہے ہیں ہم نے لڑکیاں بننی ہیں. اس چکر میں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں بیچارے. دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، آخرت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ امریکہ میں کتنے مزے ہیں. میں نے کہا کیا مزے ہیں؟ 1 روٹی صبح کھاتا ہے 1 شام. تو اللہ ہمیں یہاں دے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. 2 روٹی صبح 2 شام، بس یہ دنیا ہے. اور کیا، 1 جوڑا کپڑا ہے، یہی دنیا ہے. یہ اللہ نے یہاں دی ہوئی ہے. اپنے ایمان کا سودا کرے، اپنے بچوں کو کل اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کے سامنے جہنم میں فرشتے ان کو پھینکیں، آگ میں جلائیں. یہ کیا عقل مندی ہے؟ کوئی عقل مندی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والانابۃ الی دار القرار. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت، ہدایت جس کو مل جائے گی وہ جنت کا شوق، آخرت کا شوق مرنے کے بعد. اور تیسری بات فرمائی والاستعداد لما بعد الموت قبل الموت. جو چیزیں مرنے کے بعد کام آئیں گی اس میں لگے گا. آج موبائل میں زیادہ وقت لگتا ہے یا نماز میں؟ جی موبائل قبر میں کام آئے گا. آپ بتائیں نا یار، حشر میں کام آئے گا. ملک الموت آئے گا، اس کو کہو یار دیکھو میرا موبائل ہے میرے پاس ہے، آئی فون، وہ لگا کے ایک چماٹ دے گا پہلے ہی اس کو ایک کوڑا مارے گا. ہاں، کروڑوں برس کی جہنم خرید رہا ہے موبائل سے. اس بیچارے کو ہوش ہی نہیں ہے میں کیا کروں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کروڑوں برس کی جہنم خرید رہا ہے. ایک جوان لڑکی گھر سے نکلتی ہے، بے پردہ ہو کر واپس آتی ہے، کروڑوں برس کی جہنم خرید چکی اور اس بیچاری کو پتہ نہیں. یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں. کل مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے گا، لیکن بات ہاتھ سے جا چکی. یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا تھا. آج اگر رمضان کی آخری رات ہے تو یہ شب مغفرت ہے. انسان مغفرت کیا ہے؟ مغفرت کیا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اب میں نہیں کروں گا. اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہم رمضان کے بعد فجر میں کہاں ہوں گے؟ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، مسجد میں. قرآن پڑھیں گے، موبائل قرآن پڑھیں، آنکھوں سے گناہ کریں گے یا نیکیاں. اور اگر مغفرت نہیں ہوئی پھر وہیں کے وہیں پھر وہیں سے. ابھی میں گیا تھا وہ النور مسجد میں، انہوں نے بتایا کہ میری ایک طارق صاحب تھے، میری ساس کا انتقال ہو گیا. ان کو قبرستان لے جا رہے تھے لیکن بارش ہو گئی، کیا کریں. میں نے کہا تھوڑا صبر کر لیں، بارش رک جائے گی پھر لے جائیں. آج کی رات قبر کی پہلی رات ہے. ایسی ایک رات ہوگی جو ہماری قبر کی پہلی رات ہو. جانا ہے اس دنیا سے، ہمیشہ کے لیے جانا ہے، کبھی واپس نہیں آنا. میں تو اس دن یہیں بیٹھا ہوا تھا ظہر کے بعد تنہائی میں. میں نے اپنے سے کہا کہ یار میں تو لوگوں سے اتنا کہتا ہوں کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. پھر میں نے اپنے سے پوچھا، دل سے پوچھا. میں نے کہا تم بتاؤ اگر موت کا فرشتہ ابھی آ جائے کہ مولوی صاحب چلو، آپ نے تیاری کی ہے؟ تو میرے دل نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں کی، تیاری نہیں. ہم میں سے کون مرنا چاہتا ہے؟ آج قبولیت کی رات میں دعا کر دے تو ملک الموت آ جائے گا، لے جائے گا اس کو. کوئی ہے جس سے کہتے میں نے تیاری کی ہوئی ہے؟ نہیں کی، تیاری نہیں کی ہے. تیاری کر لیں اس آخرت کی، اللہ کو منا لیں، اللہ سے دوستی لگا لیں، اللہ سے محبت کریں. روزانہ اپنے دل سے پوچھیں کہ میں اللہ سے کیوں محبت نہیں کرتا ہوں. اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، ساری نعمتیں ساری خوشیاں اللہ نے مجھے دی ہیں، سب کچھ دیا ہوا ہے. وہ مالک مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن اب بارش ہو گئی ہے، اندھیرا ہے، بجلی گئی ہوئی ہے. ہمیں یہاں کون لے کر آیا؟ اللہ لے کر آیا، اللہ ہی لے کر آیا. اللہ کے سوا کوئی نہیں لا سکتا. کیوں لایا؟ کہ ہم اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں. ایسے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمارا بن جائے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے. جب ہم اللہ کے مہمان بنیں گے میرے بھائیوں، ایسے مزے کی زندگی ہوگی، ایسی خوشیوں کی زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اتنی جنت بیان کرتا ہے، اپنے مہمان خانے کو
دنیا کی کبھی اللہ نے تعریف نہیں کی. دنیا کے بادشاہ ایسے مجھے پسند ہیں، دنیا کے فلاں لوگ مجھے پسند ہیں. اللہ نے جنت کی تعریف کی ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے وہ تو آگے ہی بڑھتے ہیں اور وہ اللہ کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں، خوشیاں ہوں گی، مزے ہوں گے، راحت کی زندگی، چین کی زندگی، سکون کی زندگی. اللہ پاک ایک عجیب بات فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہر مسلمان کہتے ہیں میری اللہ سے دوستی ہے. ہم کہتے تو ہیں جی اللہ کے دوست ہیں. اللہ نے اپنے دوست کی نشانی کیا بتائی ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہیں نہ دنیا کا کوئی خوف ہے نہ غم ہے، دنیا سے بے خوف. خوف ہے مسلمان کو، جنگ چلی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، کہاں سے کھائیں گے؟ ابھی کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا. کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا. جنگ تو ہم نے اللہ سے ویسے کی ہوئی ہے، پہلے سے کی ہوئی ہے. پاکستان جب سے بنا اور جب سے پاکستان میں سودی نظام چلا، سود کا پہلا روپیہ جب پاکستان کے اندر ہوا، اس دن سے اللہ نے ہمارے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے. لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں امن نہیں ہے. جس ملک کے ساتھ اللہ کی جنگ ہو وہاں امن آ سکتا ہے؟ ایران کون جاننا چاہتا ہے؟ ایران کوئی جانا چاہتا ہے؟ بتائیں نا ہمیں آپ لوگ. یار ہاں تیل ہے، پیسہ ہے، وہاں نہیں جائیں گے. بھائی جنگ ہے، وہاں تو جنگ چل رہی ہے، وہاں کیسے جائیں گے؟ بھائی جان کی پڑی ہے لوگوں کو، وہاں سے لوگ بیچارے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں. دبئی کون جائے گا؟ دبئی بولو یار، کون دبئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. جنگ ہے وہاں. تو پاکستان میں امن کیسے آ سکتا ہے جب یہاں جنگ ہو؟ امن اس دن آئے گا جس دن زنا ختم ہوگا، سود ختم ہوگا، رشوت ختم ہوگی، بے پردگی ختم ہوگی، جھوٹ ختم ہوگا، امن آ جائے گا. اللہ سے جنگ کا اعلان ہے. اللہ پاک ناراض ہے. میرے بھائیو، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں. زندگی کا مقصد پہچانیں. ہماری زندگی کا مقصد اللہ ہے. ہماری زندگی کا مقصد کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو پانا ہے. اپنے دل سے پوچھتے رہیں میں اللہ والا ہوں یا نہیں. دل سے پوچھتے رہیں، دل بتا دے گا کہ ہم اللہ والے ہیں یا نہیں ہیں. جو اللہ والا ہوگا اس کا دل کس سے لگے گا؟ اللہ سے. لڑکیوں سے نہیں لگے گا، موبائلوں سے نہیں لگے گا، اللہ سے لگے گا. اللہ سے دل لگے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو خوش کرے گا. اللہ سے باتیں کرنے کو دل چاہے گا، دعا کرنے کو دل چاہے گا، لمبی لمبی دعائیں کرے گا اللہ سے. تو بھئی اللہ تعالیٰ یہ رمضان کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ کرے کہ کل کا موقع مل جائے تو کل ایک رات اور بھی مل جائے گی. ہم اس رات کو قیمتی بنائیں. رات کا جو حصہ باقی ہے ذکر میں، نوافل میں، دعاؤں میں لگائیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں. کسی وقت بھی انسان دنیا سے جا سکتا ہے. تو یہ آخری رات ہوئے زندگی کی، رمضان کی. اگر یہ آخری رمضان ہے تو ہم اس رمضان میں جو کوئی کوتاہی ہو گئی اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. اور رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے. وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، وہ ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے گھر بلایا، اپنے پاس بلایا. اگر رمضان کی رات ہوئی تو انشاءاللہ ہم اسی طرح سے 12 بجے جمع ہوں گے. اور اگر عید کی رات ہوئی تو عید کی رات بھی یہ انعام کی رات ہے، اللہ پاک کے خزانے لوٹنے کی رات ہے. اس رات کو بھی ضائع نہیں کریں، ورنہ پھر ہم 11 بجے جمع ہوں گے. عید کی رات ہوگی تو 11 بجے جمع ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر رمضان کی رات ہوگی تو 12 بجے جمع ہوں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں. روزانہ پابندی سے اللہ کا ذکر کریں، وقت نکالیں. لوگ کہتے ہیں جی فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. 24 گھنٹے کس نے دیے؟ اللہ نے. اس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. 24 گھنٹے کس نے دیے؟ اللہ. اور اللہ ہی کے لیے وقت نہیں ہے. وقت نکالیں، اللہ کے ساتھ بیٹھیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دل لگائیں. جو دنیا کی تنہائی میں اللہ سے دل لگائے گا، جو دنیا کی تنہائی میں اللہ سے دل لگائے گا، قبر میں اس کا دل اللہ سے لگے گا. اور جو دنیا کی تنہائیوں میں گناہ کرے گا، قبر کی تنہائیوں میں بہت پریشان ہوگا، بہت پریشان ہوگا. قبر کی تنہائی میں بہت پریشان. کچھ دنوں کے بعد قبر کی تنہائی آنے والی ہے، بہت پریشان. اللہ تعالی ہم سب کو سے راضی ہو جائے. میں نے قصہ پہلے بھی سنایا تھا. ایک اللہ والے تھے، بازار میں گشت کر رہے تھے. کیا کر رہے ہو بابا؟ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے مولوی صاحب، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا جی،
2-3 دن کے بعد دیکھا وہ مولوی بزرگ قبرستان میں پھر رہے ہیں. جی بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہاں لوگ نہیں مان رہے تھے، اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیوں بھائی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں. صلح کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں. اللہ نہیں مان رہا ہے. قبرستان میں لوگ مان گئے، کون نہیں مان رہا؟ اللہ نہیں مان رہا. وہاں اللہ مان رہا تھا، لوگ نہیں مان رہے تھے. ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، یہ گناہوں والا دل اے اللہ بدل دے. اللہ سے اتنا مانگے، اتنا مانگے. اللہ کیا بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت، یہ بہت قیمتی چیز. ہم ہر ایک کو اپنا دوست بنا لیتے، ہر ایک کو اپنا دوست بناتے، ہر ایک کو نہیں، دیکھ بھال کے دوست بناتے، دیکھ بھال کے دوست بناتے. اللہ بھی ہر ایک کو اپنا دوست نہیں بناتے. اللہ تو اپنا دوست اس کو بناتے ہیں جو واقعی اللہ کا ہو، اللہ پر مرے مٹے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے، اللہ کو منائے. اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لے بھائی. اور اس ماحول میں آتے رہیں گے تو بھائی ایمان بچے گا، دین بچے گا. میں تو ساتھیوں سے یہی عرض کرتا ہوں، مسجد، تبلیغ، اللہ والے، قرآن حدیث، علماء، اللہ والے، نیک لوگ اس ماحول میں رہیں گے، جڑے رہیں گے، بچے رہیں گے. ابھی میں الفلاح مسجد گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بیان رکھا تھا میرا. میں نے کہا جمعے میں کتنی نمازیں، کتنی صفیں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں 20 صفیں ہوتی ہیں جمعے میں، 20 صفیں. میں نے کہا جب امام بیان شروع کرتے کہتے ہیں 2 صفیں ہوتی. اب 99% مسلمان اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ کہاں سے کریں گے عمل؟ جب سنیں گے نہیں اللہ کی تو عمل کہاں سے کریں؟ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا، ایک زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم بھائی اللہ پہ لگائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کی بندگی کریں. نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. آج تھوڑا سا اللہ کے سامنے اڑ جائیں کہ اللہ مجھے اپنا بنا لے، اے اللہ مجھے اپنا بنا لے اور ہمارا بنا. توفیق بندگی نصیب فرما. تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے، پابندی سے اللہ کا ذکر کریں، اور اذان ہو جائے فوراً نماز کے لیے آ جائیں، اور اذان سے لے کے نماز تک کا وقت اللہ کے ساتھ گزاریں. یہ کسی کو نہ دیں، موبائل کو، ان سب چیزوں کو چھوڑیں. مسجد میں آ کر یہ وقت تنہائی میں اللہ کے ساتھ گزاریں. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں. اس سے انشاءاللہ اللہ کا قرب ملے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.